ہمارے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم تاریخ کے عظیم اور قابل ذکر رہنماؤں کی دلچسپ کہانیوں کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے فاتح کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو سب سے زیادہ خوفناک جنگجو ہے۔ آئیے اس کی زندگی، مسلمانوں کے ساتھ جنگیں اور اس کے فتح کیے ہوئے شہروں پر غور کرتے ہیں۔ چنگیز خان 1162 کے قریب منگولیا میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے مختلف منگول قبائل کو متحد کیا اور اپنے ہمسایہ علاقوں کی فتح کا آغاز کیا۔ اس کی فوجی مہمات اسے وسیع علاقوں میں لے گئیں، جہاں اس نے بے شمار شہروں پر قبضہ کر کے منگول سلطنت قائم کی۔ چنگیز خان کی مسلموں کے ساتھ جنگیں 13ویں صدی کے اوائل میں شروع ہوئیں۔ اس نے خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ کیا، جس میں موجودہ ازبکستان، افغانستان اور ایران کے کچھ حصے شامل تھے۔ اس نے اہم شہروں جیسے سمرقند، بخارا اور تاشقند پر قبضہ کیا۔ چنگیز خان کی فتح وہیں نہیں رکیں۔ اس نے مشرق وسطی پر حملہ کیا، جہاں اس نے بغداد، دمشق اور حلب جیسے شہروں پر قبضہ کیا۔ اس نے مشرقی یورپ پر بھی حملہ کیا، جہاں اس نے ماسکو اور کیف جیسے شہروں پر قبضہ کیا۔ یہ رہے کچھ اہم شہر جو چنگیز خان نے فتح کیے اور ان پر حکومت کی۔ 1 بیجنگ، چین۔ 2 سمرقند، ازبکستان۔ 3 بخارا، ازبکستان۔ 4 تاشقند، ازبکستان۔ 5 کراکورم، منگولیا، اس کی دارالحکومت۔ 6 بغداد، عراق۔ 7 دمشق، شام۔ 8 حلب، شام۔ 9 ماسکو، روس۔ 10 کیف، یوکرین۔ چنگیز خان کی سلطنت چین سے لے کر مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں 24 ملین مربع کلومیٹر سے زائد علاقہ شامل تھا۔ اس نے ایک مرکزی حکومت قائم کی، جس کا انتظامی مرکز اس کی دارالحکومت کراکورم تھا۔ چنگیز خان 1162 میں تیموجن کے طور پر پیدا ہوا منگول سلطنت کا بانی اور پہلا عظیم خان تھا، جو اس کی موت کے بعد تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت بن گئی۔ اپنی مضبوط فوجی حکمت عملیوں اور دنیا پر گہرے اثرات کے لیے جانا جاتا ہے۔ چنگیز خان نے اپنی فوجوں کی قیادت ایشیا اور یورپ کے کچھ حصوں میں کی، جس نے تاریخ پر انمٹ نشان چھوڑا۔ اس کی سب سے قابل ذکر فتوحات میں چین کے بیجنگ جیسے اہم شہر تھے۔ بیجنگ، جو اس وقت ژونگڈو کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک اہم ثقافتی اور سیاسی مرکز تھا۔ 1215 میں چنگیز خان کا زوال اس کی مہمات میں ایک اہم لمحے کی نشاندہی کرتا تھا، جس میں اس کی عسکری صلاحیت اور تصویراتی ذہانت کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے موجودہ ازبکستان کے متحرک شہر سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ یہ شہر شاہراہ ریشم کا ایک قیمتی جواہر تھا، جو اپنی دولت، کاریگری اور خوبصورتی کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ 1220 میں گرا، جس کی بڑی وجہ چنگیز خان کی شاندار حکمت عملی اور منگول کیولری کی زبردست طاقت تھی۔ بخارا اور تاشقند ازبکستان میں بھی سمرقند کے نقش قدم پر چل پڑے۔ یہ شہر تجارتی اور ثقافتی مرکز تھے، اور ان کے زوال نے وسطی ایشیا پر منگولوں کے کنٹرول میں سہولت فراہم کی۔ منگولیا میں قراقرم کو چنگیز خان نے اپنی فتوحات کے بعد دارالحکومت کے طور پر قائم کیا تھا۔ یہ اس کی وسیع سلطنت کا انتظامی مرکز بن گیا، جو اس کے تسلط کی علامت ہے اور منگول کنٹرول میں طاقت کو مرکزی بناتا ہے۔ عراق میں بغداد، جسے مسلم دنیا کا زیور اور علم کا مرکز سمجھا جاتا ہے، ایک اور شہر تھا جو چنگیز خان کی موت کے برسوں بعد منگول کے محاصرے میں آ گیا، لیکن اس کی زندگی کے دوران اس کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اس کی توسیع شام میں دمشق اور حلب تک بھی پہنچ گئی، جہاں منگول کی موجودگی نے ہمیشہ کے لیے تاریخ اور تجارت کا رخ بدل دیا۔ یورپ میں ماسکو اور کیف ان علاقوں میں شامل تھے جو اس کے جانشینوں کے زیر اثر تھے، کیونکہ اس نے روس اور یوکرین میں منگول اثر و رسوخ کی منزلیں طے کیں۔ چنگیز خان کی سلطنت چین سے مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، اور اپنے عروج پر اس نے 24 ملین مربع کلومیٹر سے زیادہ کے علاقے پر محیط تھا۔ اس وسعت کو ایک مرکزی نظام کے ذریعے کنٹرول کیا گیا تھا، جس میں قراقرم نوڈل پوائنٹ تھا۔ اس کی میراث ثقافتی تبادلوں، تجارتی راستوں اور تہذیبوں کے امتزاج کی صورت میں زندہ ہے، جسے منگول سڑک نے ہموار کیا۔
اس کی زندگی جنگیں اور فتوحات سٹریٹجک پرتیبھا اور معلوم حدود سے باہر قابو پانے اور پھیلانے کے لیے پائیدار انسانی جذبے کا ثبوت ہے۔ آج کل ویڈیوز اور سیکھنے کے پلیٹ فارمز کے ذریعے اس کی کہانی دنیا بھر کے سامعین کو مسحور کرتی ہے۔ جنگ اور حکمرانی کے فن کو سمجھنے کے لیے ایک مسلسل تجسس کے ساتھ قدیم ماضی کو ملاتی ہے۔ آج کا ویڈیو ختم ہو گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے چنگیز خان کی زندگی، جنگ اور فتح کی کہانی سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں